بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 شہری دفاع۔ اس کی آج بچوں ہم پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 42 سے۔ دیکھیے، حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ گفتگو، بات چیت، دلچسپی، توجہ سے، انہماک سے۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان، ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ پہلا طریقہ علاج، ابتدائی طبی امداد، پہلا طریقہ علاج۔ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس، ایسا ڈبہ جس میں ابتدائی طبی امداد کا سامان رکھا جاتا ہے۔ حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم یعنی ٹیوب، اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ ادویات کس کی جمع ہے؟ دوا کی، دوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس میں ہوتی ہیں؟ فرسٹ ایڈ باکس میں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہے، یعنی شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کی مدد کرنا، یعنی کہ ان کو اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے، کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو یہاں تک ہی ہے، محدود، یعنی کہ اس کی حد جو ہے وہ مقرر ہے۔ ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے۔ ابا جان نے وضاحت، تفصیل کے ساتھ، یعنی بات کو کھول کے بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے، بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بحفاظت، حفاظت سے مہارت پیدا کرنا کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ کام میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے حفاظت کے ساتھ نکالنے اور بلند و بالا اونچی عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت، ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بم باری سے
محفوظ رکھنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ خندق کی جمع ہے کھودی ہوئی کھائی یا گڑھا۔ محفوظ رکھنا، حفاظت سے رکھنا۔ خصوصیت خاص طور پر قابل ذکر ہے، ذکر کرنے کے قابل ہیں یا بیان کرنے کے قابل ہیں۔ قابل کے نیچے زیر لگائی گئی ہے اور آگے ہے ذکر۔ قابل ذکر یہ مرکبی اضافی ہے، یعنی ذکر کے قابل ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری پڑھائی یہاں تک ہے۔ آپ لوگ الفاظ معنی پڑھیے۔ فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ جس میں ابتدائی طبی امداد کا سامان رکھا جاتا ہے۔ محدود، مقررہ حد، فعال، کام کرنے والا۔ خندق، خود کھودی ہوئی کھائی۔ خصوصیت، خاص طور پر۔ اب ہم سوال نمبر 9 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 46 پہ ہے سوال نمبر 9۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ یہاں پہ تمام الفاظ دیے گئے ہیں، واحد بھی اور جمع بھی۔ تو اس میں سے ہم نے واحد والے الفاظ واحد میں لکھ کے ان کی جمع بنانی ہے اور جمع کے الفاظ جو ہے ان کا واحد لکھنا ہے۔ دیکھیے، دھماکہ، دھماکے۔ قوم، اقوام۔ ملاقات، ملاقاتیں۔ ادارہ، ادارے۔ حادثہ، حادثات۔ حرکت، حرکات۔ تختی، تختیاں۔ اب ہم درست اور غلط کی نشاندہی پڑھیں گے۔ دیکھیے، صفحہ نمبر 46 پہ ہے۔ سوال نمبر 12 ہے۔ سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات میں درست اور غلط کی نشاندہی گٹ سے کریں۔ الف ہے، شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ درست ہے، اس کو ٹک کر دیں گے۔ ب، زلزلے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی۔ یہاں پہ ہے زلزلے کی وجہ سے، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ج، حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں سرجن تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ د، حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط جملہ ہے۔ ہ، حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ پیارے بچوں، اپنی ڈائری نوٹ کریں۔ ڈائری ہے، پڑھائی کریں۔ الفاظ معنی، واحد، جمع اور جمع کے واحد درست اور غلط کی نشاندہی گٹ سے کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔